الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بکس پناہ میں صلاۃ و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ پڑھیے بآواز بلند اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وبالوالدین احسانا وذی القربى والیتامى والمساکین صدق اللہ العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ Excellence of Salat upon the Prophet, the Rasul of Rahmah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam has said, whoever from my ummah send Salat upon me on time with sincerity, Allah will send. Descend 10 mercies upon him, excel his ranks, or write 10 virtues for him and remove his 10 sins. Dear Islamic brother, mother is a unique boy of Allah Almighty. The dignity of mother has been mentioned in the Holy Quran and a Hadith. Oh no abuse, her mother succeeds in attaining the pleasure of Allah Almighty and the beloved Rasul sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Mother sacrifices her comfort for the comfort of her children. Child's body is formed from mother blood. For many years, mother lulls her child to sleep by patting mother restless and weeps. When she sees her child sick, mother spends the whole night awake for the sake of her sick child, even in very cold winter. Mother winters in expensive hospital and clinic for the sake of her sick child. Mother fulfills the wishes of her children even by borrowing money. Mother does not let even in my borrowing money. Mother does not let winter after her husband dead. Mother endures the pains before the birth. My name is Ghulam Ghaus. I am from Moldova. I study in class 7 in Madrasat Darul Uloom Al Sanat Qutbiyya Roshan Uloom. My father's name is Mr. Abdul Qayyum. He is a good businessman. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آج ایک بیٹا کھڑے ہو کر کے کہہ دیتا ہے کہ تو نے میرے لیے کیا کیا ہے؟ مجھ کو میرے باپ سے پیار نہیں، کیا ہوا؟ کیوں نہیں تیرے باپ سے پیار؟ مجھے مقام میں وہ کمرہ دیا جو پرانا تھا، میرے بھائی کو نیا کمرہ دے دیا، اور شرم نہیں آئی؟ تو نے ایک پیس زمین کے خاطر باپ کی محبت کے سودے کر دیے۔ ایک پرانا کمرہ تجھے کیا مل گیا؟ تو نے باپ کی پیار بھری زندگی تھی اس پر ٹھوکر مار دی۔ کیا سمجھتا ہے اپنے آپ کو؟ تیری اوقات کیا ہے؟ تیری اوقات یہ ہے، اگر باپ نے تیری انگلی نہ تھامی ہوتی تو تجھے کوئی انگلی پکڑ کے چلانے والا نصیب نہیں ہوتا۔ یہ ہے تیری اوقات۔ اگر باپ نے تجھے منہ کی لقمے نہ کھلائے ہوتے تو آج تیری صحت نہیں ہوتی۔ بھول گیا تو نے؟ باپ سے 70 مرتبہ کہا تھا ابا یہ کیا ہے؟ اس نے 70 مرتبہ کہا تھا بیٹی یہ وہ ہے۔ باپ نے ایک ایک جملے کو دہراتا رہا، صبح سے شام ہو گئی، ایک جملہ باپ تجھ سے کہلواتا رہا کہ بیٹی کہہ اللہ، تیری زبان پہ لفظ اللہ نہیں آیا۔ ایک دن گزرا، باپ کہلواتا رہا، دوسرا دن بھی گزر گیا، باپ نہیں تھکا، تیسرا دن بھی گزر گیا، باپ نہیں تھکا، چوتھا دن بھی گزر گیا، باپ نہیں تھکا۔ 7 دن کے بعد تیری زبان پہ لفظ اللہ آیا تھا۔ ایک باپ 7 دن تک کوشش کرتا رہا کہ میری بیٹی کی زبان پہ لفظ اللہ آئے۔ تو نے لفظ اللہ کہا تھا، تیرا باپ خوشی سے جھوم گیا تھا، تجھے سینے سے لگا کے مچل گیا تھا اور کہہ رہا تھا خاندان والوں مبارک ہو، آج کا دن آ گیا ہے جس دن میرے بیٹے نے زبان کھول دی ہے۔ آج بیٹے نے بولنا شروع کیا ہے، مجھے حیرت ہوتی ہے۔ جب تو بولا تھا تو باپ نے منہ کی لقمے کھلائے تھے، جب تو بولا تھا تو باپ نے خوشیوں سے نعرے لگائے تھے، جب تو بولا تھا تو باپ نے خوشیوں سے مٹھائی بانٹی تھی۔ آج بولتا گئے باپ کو زبان کو تالا لگا، تیری زبان اچھی نہیں لگتی، اور مجھے حیرت ہوتی ہے کہ تو کہتا ہے میں جنت میں جاؤں گا، مجھے کوثر بھی پیوں گا، اور مجھے حیرت ہوتی ہے جنت اسے ملے گی جس سے ماں بھی راضی ہوگی اور اس کا باپ بھی راضی ہوگا۔ او بھائی ان کی عزت کیا کرو، ان کی قدر کیا کرو۔ میں اکثر کہتا ہوں دعائیں مانگا کرو کہ اللہ ہماری زندگی میں ہمارے ماں باپ کو سلامت رکھنا، ورنہ نہیں جانتے جب ماں چلی جاتی ہے تو کوئی آنسو پوچھنے والا نصیب نہیں ہوتا، جب باپ چلا جاتا ہے تو کوئی کاندھے پہ ہاتھ رکھنے والا نصیب نہیں ہوتا۔ ایک بار امیر حمزہ آئے نا باہر سے، خادمہ نے کھانا پیش کیا، آنکھ میں آنسو سے کہنے لگی کیا بات ہے، کیوں رو رہی ہے؟ خادمہ کہنے لگی لگتا ہے قریش کی بہادری کی بہادروں کو جنگ لگ گیا ہے۔
اس نے کہا کیا ہوا؟ اس نے کہا تمہارے جو بھتیجے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں ابھی حرم شریف کے آگے سے گزری تھی، میں نے انہیں روتے ہوئے دیکھا ہے۔ سنے ذرا بات۔ آپ نے کہا کیا ہوا؟ اس نے کہا سنا ہے ابو جہل نے ابو کو پتھر مارا۔ جب اتنا سنا نا تو اپنا لقمہ چھوڑ دیا جو کھا رہے تھے کھانا، چھوڑنے کے بعد پتہ پوچھا کہ ابو جہل کہاں ملے گا؟ کسی نے بتایا فلاں مقام پر ملے گا۔ آپ کھانا پینا چھوڑ کے اسی جگہ پر پہنچے جہاں پر اس کا پتہ ملا تھا۔ آپ کے جانے کے بعد تلوار کی دست سے ابو جہل کے سر پر وار کیا جس سے سر پھٹا، خون بہا۔ پھر اس کے بعد آپ نے کہا لوگ میری بھتیجوں کو دیکھے ہو تو بتاؤ۔ لوگوں نے کہا حرم شریف میں روتے ہوئے دیکھا گئے۔ سن ماں باپ کیا ہوتے گئے جب آئے نا حرم شریف میں میرے مصطفیٰ نے سجدے میں سر رکھا ہوا ہے، سرکار کی آنکھ میں آنسو گئے، سجدے میں سر رکھے روتے جا رہے ہیں۔ چچا نے کہا بھتیجے سجدے سے سر اٹھائیے، میرے سرکار نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا۔ پھر دوسری مرتبہ چچا نے کہا بھتیجے سجدے سے سر اٹھائیے، میرے سرکار نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا۔ پھر تیسری مرتبہ تاریخ گواہ کے مورخین نے لکھا گئے جیسے ہی چچا نے میرے حضور کو سہارا دے کر کے اٹھایا، تاریخ گواہ کے مورخین نے لکھا گئے میرے سرکار نے سجدے سے سر اٹھایا۔ میرے سرکار کا چہرہ آنسو سے تر تھا، جس جگہ سجدے میں پیشانی رکھی تھی اس جگہ آنسو سے تر تھی، سجدے میں سر رکھے روتے جا رہے ہیں۔ چچا نے کہا بھتیجے آنسو پوچھ لیجئے، میں آپ کا بدلہ لے کر کے آ رہا ہوں۔ تاریخ گواہ ہے مورخین نے لکھا ہے جیسے ہی چچا نے ہاتھ پھیلائے فرمایا آ میرے سینے سے لگ جا، ہاتھ پھیلائے آگے بڑھائے، مصطفیٰ کو سینے سے لگانا چاہتے تھے۔ تاریخ گواہ کے مورخین نے لکھا ہے میرے سرکار نے اپنے چچا کے بازوؤں کو جو ہٹایا اور فرمایا چچا جان آج میرا کوئی نہیں ہے، اگر آج میرے باپ عبداللہ ہوتے تو کسی میں ہمت نہ تھی جو میری طرف پتھر پھینکتا، اگر آج میری ماں آمینہ ہوتی تو میں تنہا حرم میں آنسو نہ بہاتا۔ میں اس لیے کہتا ہوں یار اگر ماں باپ گئے تو ان کی عزت کر لو، اگر ماں باپ ہیں تو ان کی قدر کر لو۔ اگر یہ چلے گئے تو کوئی آنسو پوچھنے والا نصیب نہیں ہوگا، اگر یہ چلے گئے تو کوئی کاندھے پہ ہاتھ رکھنے والا نصیب نہیں ہوگا۔ ان کو راضی کر لو، اگر یہ راضی ہو گئے تو خدا بھی راضی ہو جائے گا اور مدینے والا مصطفیٰ بھی راضی ہو جائے گا۔ ماں کا احساس معلوم ہے کب ہوگا؟ جب عید کا دن آئے گا، سبحان اللہ سبحان اللہ، نئے کپڑے بدن پر ہوں گے، دنیا مبارک باندیاں دینے آئے گی،